بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ یہ سورہ زخرف، سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 18 سے لے کر 25 تک۔ تو گفتگو چل رہی تھی فرشتوں کے شرک کی۔ فرشتوں کا بھی شرک کرتے تھے کفار مکہ، بلکہ آج بھی لوگ جو دیوی بنائے ہوئے ہیں نا، وہ فرشتے ہی ہیں دراصل۔ دیوی مؤنث چونکہ اس کو کہتے تھے نا، کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بڑی چہیتی ہیں، جب ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کی پوجا کریں گے، ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں گے، اپنی مرادیں ان سے کہیں گے، تو چونکہ یہ سب اللہ کی چہیتی ہیں، بہت لاڈلی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو یہ اللہ سے کہیں گے ہماری ساری ضرورتیں، اور پھر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ تھا پورا جو سسٹم، جس کی وجہ سے وہ شرک کرتے تھے فرشتوں کا، اللہ کی بیٹیاں مان کر۔ تو اسی پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب عجیب بات ہے
کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر خوشخبری دے دی جائے بما ضرب للرحمن مثلا، اس چیز کی، ان بیٹیوں کی جس کی مثال یہ رحمان کے لیے بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال مت بناؤ، اللہ کا کوئی مثال ہو ہی نہ، اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کا ہم پلہ ہم مشابہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی مثال ہے اس کی۔ مثال تو اس کی بیان کرو جس کو کسی نے دیکھا ہو، اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اللہ کی مثال کیا ہے؟ ایک جگہ سورہ یاسین میں فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے یہ انسان مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کر دیں گے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سیدھا ہڈیاں لے کر اس کو مسلتے ہوئے ہاتھ سے چورا چورا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا بتاؤ محمد کون اسے زندہ کر دے گا؟ تمہارا دعوت تو یہی ہے نا، یہی تو دعوت دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے جتنے لوگ پرانے مرے ہوں سب کو زندہ کر کے حساب لے گا، اور یہی وہ مانتے نہیں تھے۔ اسی سے تو جھگڑا بھائی، ایک ہے عقیدتاً نہ ماننا، ایک ہے قولاً نہ ماننا۔ عقیدتاً تو کافر نہیں مانتے، قولاً وہ نہیں مانتے، عقیدتاً ہم مانتے تو ہیں، لیکن عملی اعتبار سے مسلمان بھی اکثر منکر ہی ہیں۔ بھائی قیامت کی آخرت کی کون تیاری کر رہا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے عملی اعتبار سے، تو عملی اعتبار سے کفر تو بہت ہے، مسلمان بھی عملاً کفر ہی کر رہا ہے۔ کہاں آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو گویا وہ صرف عقیدتاً مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ ہاں بھائی اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہی کام کرتا ہے جو کافر کرتے ہیں، وہی کام کرتا ہے۔ کہاں تیاری کر رہا ہے بھائی آخرت کی؟ اگر آخرت حق ہے تو تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ تم بھی آخرت کو مانتے نہیں ہو۔ تو کیا کہنے لگا؟ ہڈیوں کو مسلتے ہوئے کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اسی کو اللہ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ کون زندہ کر دے گا۔ ارے اپنی پیدائش ہی پر غور کر لیا ہوتا تب بھی تمہیں یقین آ جاتا کہ تم کو اٹھایا کہاں سے اس اللہ نے، اس اللہ نے کہاں سے تمہیں اٹھایا؟ غذاؤں سے نچوڑا پہلے، اور باپ کے صلب میں لا کے جمع کیا، پھر اس کے بعد قطرے میں آگے بڑھایا، پھر قطرہ، نطفہ، علقہ، مضغہ، کہاں سے تمہیں اٹھایا؟ یہ زندہ جاوید خوبصورت کیسے تم کو کہاں سے بنایا ہے؟ یہ کبھی غور کیا؟ اگر اس پر غور کیا ہوتا تو دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر کبھی نہ ہوتے۔ جو اللہ مختلف مرحلوں سے انسان کو گزار کر کے اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بغیر نمونے اور سیمپل کے جب پہلی بار اس نے پیدا کر دیا تو دوبارہ تو نمونہ بھی موجود ہے، اب کیا مشکل ہے پیدا کرنا؟ تو فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، کس بات کی؟ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس بیٹی کی جس کی مثال رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، تو ضَلَّ وَجْهُهُ، کیا کیفیت ہوتی تھی؟ چہرے کالے ہو جاتے تھے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے، غم سے ایک دم بھرے رہتے تھے، اور گھٹن محسوس کرتے رہتے تھے، وقتاً فوقتاً، ہمیشہ سوچ میں رہتے ہیں اسی بیٹی کے لیے جس بیٹی کو رحمان کے لیے انہوں نے فرض کر رکھا ہے۔ اچھا اللہ کہتے ہیں میں ان کے دل کی بات بتا دیتا ہوں، کیوں ایسا کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ میں اللہ تو وہ ہیں بھائی جو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں نا، ان کے دل میں جو بات ہوتی تھی لڑکی کی پیدائش پر، اللہ کہتا ہے اب وہ میں بتانے لگا ہوں، اسے بتاتا ہوں، سنو۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ تو زیورات پہن کر گھروں میں بیٹھنے والی ہے، اور ہم کو تو لڑنا بھیڑنا ہے، فخر کرنا ہے، مبارزت مفاخرت کرنا ہے۔ تو لڑکیوں کے ذریعے نہ مفاخرت ہو سکتی ہے، نہ مبارزت، یعنی لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور ان کا کام کیا تھا بھائی عربوں کا؟ لڑنا جھگڑنا، فخر کرنا، غرور کرنا، یہی تو کام تھا۔ نسلم بعد نسل، لڑتے ہی چلے آتے تھے، وصیت کر کے مرتے تھے۔
کہ میں تو جو ہے داؤں نہیں لے سکا ہوں، تمہارے دادا کا، تمہارے ابا نے وصیت کی تھی بیٹا تم داؤں لے لینا اپنی زندگی میں اگر موقع پانا، وہ بھی نہیں موقع پاتا تھا تو اگلی نسل کو وصیت کرتا تھا۔ تو یہ لڑائی جھگڑا جو ہے برسوں جو ہے نہیں بلکہ جو ہے سینکڑوں سال چلتے رہتے تھے۔ مبارزت، مفاخرت، سوال یہ ہے کہ یہ مبارزت مانے لڑائی کرنا، مفاخرت مانے فخر کرنا، تو یہ فخر اور مبارزت تو بیٹیوں پر نہیں ہوگا، کس پر ہوگا بھائی؟ بیٹوں پر۔ میدان کارزار میں تو بیٹے ہی آئیں گے نا، بیٹیاں تو نہیں آئیں گے۔ بیٹیاں کیا کریں گے؟ گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھیں گی، میک اپ کر کے، حلیہ اسی کو کہتے ہیں، زیورات پہن کر، اس سے انہیں آر آتا تھا، اور میدان میں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ہم لڑیں گے کیسے، میدان میں لے کر آئیں گے کیسے۔ یہ ہوتا تھا دل میں۔ اللہ کہتے ہیں وہ بات جو ان کے دل میں رہتی تھی وہ میں بتا رہا ہوں۔ آج بھی تو دیکھیے، اگر پوچھئے کتنے لڑکے ہیں تو لڑکے پہلے بتائیں گے، لڑکیاں بعد میں بتائیں کتنی ہیں۔ ارے ایسی جہالت کے واقعات ہیں، اگر ایک دو لڑکی پیدا ہو گئی نا تو طلاق دے دیتے ہیں عورت کو، ایسے بھی واقعات ہیں۔ کیوں؟ لڑکی پیدا، اس کا قصور ہے، اس کے بس میں ہے۔ اگر اس کے بس میں ہے تو اس سے پہلے تو تمہارے بس میں تھا، کیوں لڑکی پیدا ہوئی؟ یہ تم سے پہلے پوچھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تم پہلے ملزم ہو اس کے۔ اگر جو ہے لڑکی پیدا کرنا عورت کا کام ہے تو اس سے پہلے تمہارا کام ہے۔ سو عجیب بات ہے، ایسی جہالت کی۔ وہ میں کہہ رہا تھا کل کہ جو جہالت وہاں تھی 1400 سال پہلے، وہ جہالت بے عین ہی آپ کے ملک میں ہے آج، اس سے زیادہ یہ کم نہیں ہے۔ کتنی عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے لڑکی 2 پیدا ہو گئی، 4 پیدا ہو گئی، طلاق۔ اور دھمکی لگاتے ہیں اگر خبردار لڑکی پیدا ہو، ایسے بھی واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی، قریب الولادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ بیچاری دعا کر کر کے نہ جانے اللہ تعالیٰ سے کیسی دعا کرتی ہوگی۔ خیر جو بھی، کتنی عورتیں ہیں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ہماری بہو کو لڑکی پیدا ہی نہ ہو۔ ایسے بھی بوڑھیاں ہیں، آپ کو ملیں گی۔ تو کیا فرمایا؟ اومن ینشأ، کیا کہتے تھے وہ، کیا نظریہ تھا ان کا؟ اومن ینشأ، اللہ وہ بات بتا رہے ہیں بھائی جو دلوں میں رہتی ہے۔ یہ تو ان کے چہرے کا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ ان کے چہرے جب اس کی خوشخبری سنتے تھے بیٹی کی تو وجہہ مسودن، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، چہرے کا رنگ جو ہے اڑ جاتا تھا سن کر کے۔ وہ کظیم، اللہ دل بھی دیکھ رہے ہیں نا، دل غم و غصے سے بھر جاتا تھا۔ اور دل میں کیا ہوتا تھا؟ واقعی میں یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو دل کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اومن ینشأ، اور وہ کہتے تھے یعنی دل میں سوچتے تھے کہ کیا وہ پیدا ہو گئی ہے ہمارے گھر میں، فی الحلیہ، جو زیورات میں بس بیٹھی رہے گی اندر، وہو فی الخصام، اور خصام مانے جھگڑا بھائی، اور جھگڑا لڑائی میں وہ حصہ بھی نہیں لے گی، اتنا بھی حصہ نہیں لے گی کہ غیر مبین، واضح طور سے آ کر میدان میں بات نہ کر سکے گی۔ جو مرد کا کام ہوتا ہے گفتگو کرنا، ڈینگے مارنا، وہ بات بھی نہیں کر سکے گی۔ لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ہوتی تھی بات ان کے دل میں، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ لڑائی جھگڑے کے اندر واضح طور سے گفتگو بھی نہ کر سکے گی۔ لڑائی اور جھگڑا اور میدان کارزار میں آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بات ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ منہ چھپائے پھرتے تھے لڑکی کی پیدائش پر۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرمایا ان لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں جو لوگ، چونکہ اولین مخاطب قرآن کے وہی ہے نا، اور قرآن ایسی گفتگو کرتا ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور سارا نقشہ وہ جو کھینچ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے وہ باتیں۔ یہ تو پورے عالم کے لیے ہے نا، خالی بھائی انڈیا والوں کے لیے یا اس مسجد والوں کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کے لیے یہ کتاب ہے۔ یہی واحد کتاب ہے جو پورے عالم کے انسانوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہمارے یہاں نہ ہوتی ہوں جب یہ بیان ہو رہا ہو تو ہمیں دلچسپی نہ ہو، لیکن ہے پورے عالم، ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہو رہی ہیں وہ کہنے کو مطلب غیر مسلم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، انہوں نے ملائکہ کو بنایا،
کون ملائکہ؟ پہلے ملائکہ کے بارے میں سمجھ لیں. ملائکہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھائی نہ مرد ہے نہ عورت ہے. مرد عورت کیا ان کو شادی کرا کے ان کی نسل تو بڑھانا نہیں ہے. تو اللہ نے نہ ان کو مرد بنایا ہے نہ عورت بنایا ہے. وہ نورانی ایک مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. یہ ہے. ان کو مرد عورت سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا. نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، ان بیوقوفوں نے، کفار مکہ نے ملائکہ کو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ایک نورانی مخلوق ہے، ان کو اناثا مؤنث بنا رکھا ہے. ان کو کیا بنا رکھا ہے؟ مؤنث عورت بنا رکھا ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت و پروف کے، اپنی مرضی سے. زیادہ تر لوگ عورت ہی سمجھتے ہیں. ہاں عورت ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا تم ان کی بناوٹ اور پیدائش کے وقت موجود تھے کیا؟ جب ان کے جسم کی ساخت اللہ بنا رہا تھا، عجیب بات ہے، تو تم وہاں حاضر تھے؟ تو کیسے تم نے مؤنث کہہ دیا؟ اللہ کہتے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا تم ان کی بناوٹ کے وقت، پیدائش کے وقت شاہد مانے گواہ تھے وہاں؟ اشہدوا، وہاں گواہ تھے، موجود تھے کیا؟ کیسے کہہ دیے تم نے؟ اللہ تعالیٰ عجیب دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، تمہاری اس گواہی کو فرشتے لکھ لیے ہیں جو تم کہتے ہو. فالتو بکواس جو کر رہے ہو فرشتوں کے بارے میں مؤنث کہہ کر کے، اللہ نے لکھ لیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. وَيُسْأَلُونَ، تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کس بنیاد پر تم نے ان کو مؤنث کہا. گویا یہ بھی غلطی کہہ رہے تھے. یہ بھی کیا ہے؟ 100% غلط ہے. اچھا، اور کیا کہتے تھے جب اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو. تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے؟ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا کتنے نسلم بعد نسلن فرشتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان دیوی کی عبادت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ان کو سب کو روک دیتا پہلے ہی، ہم تک پہنچنے ہی نہ پاتے. اب لیجیے، یہ عجیب پاگل بنی کی بات ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کیا دنیا میں اسی طرح روکتا ہے؟ اگر یہی دلیل ہے صحیح ہونے کے، یہ سب ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اللہ قادر بھی ہے، تو اللہ روک دیتا ہے، ان کو پکڑ لیتا ہے ان کے ہاتھ کو. تو پھر تو چوری، زنا اور ڈکیتی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ چونکہ پکڑتا تو ہے نہیں، یہاں دنیا میں تو مہلت عمل دیے ہوئے ہے، تو یہ تو سب درست ہو جائے گا. اگر یہی دلیل ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہاتھ کو پکڑ لیتا. اللہ دنیا میں کہاں ہاتھ کو پکڑتا ہے؟ اللہ تو دونوں راستے کھول دیے ہیں، جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو. یہاں اللہ کے پکڑنے کا نظام ہی نہیں، یہاں تو مہلت عمل ہے، عمل کے لیے بھرپور مہلت ہے، کرو جو کرنا ہو. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب لکھوا رہا ہے، حساب تو آگے ہے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ تقدیر کا سہارا لے کر اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، تقدیر کا. کہ وقالوا لو شاء الرحمن، کہتے تھے کہ اگر رحمان چاہتا تو ما عبدناہم، تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے. اللہ پکڑ لیتا اگر یہ غلط ہوتا. اللہ نے نہیں پکڑا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا عبادت کرنا فرشتوں کا بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہے کہ یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو کس میں ڈالا ہے؟ امتحان میں. بھائی امتحان گاہ میں ہاتھ پکڑا جاتا ہے، اگر غلط لکھ رہا ہو کوئی تو کیا وہاں ہے قانون کہ بھائی جو نگراں حضرات ہے فوراً ہاتھ پکڑ لیں اس طالب علم کا جو غلط لکھ رہا ہو؟ نہیں، وہاں قانون ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ جو چاہو تم لکھو، گالیاں لکھو اور جو چاہو لکھو، لیکن آگے جو ہے رزلٹ آگے آئے گا. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے، یہاں جو چاہو عمل کرو، آگے جو ہے حساب ہے. یہاں حساب نہیں، یہاں اللہ ہاتھ کو نہیں پکڑتے ہیں، یہاں تو جو چاہو کرتے رہو مرضی سے. ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کس مقصد سے پیدا کیا ہے، یہی نہیں جان پا رہے. اچھا، دو چیزیں ہیں الگ الگ. ایک ہے مشیت، یہ ذرا توجہ سے سننا ہے، تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے، باریک بہت نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں ہی ہیں. ایک ہے اللہ کی مشیت،
چاہت، اور ایک ہے اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا کسی چیز سے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں فرق ہے. مشیت اللہ کے چاہے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو انسان ادھر سے ادھر کوئی عمل کیا کرے گا؟ ایک پتا بھی اس کائنات میں اللہ کی رضا مرضی نہیں کہیں گے، اللہ کی مشیت کے بغیر، چاہے بغیر. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے بغیر. رضا نہیں بھائی، اللہ کی چاہے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. شیطان کو بھی اللہ ہی نے اپنے ارادے سے پیدا کیا ہے، اور سارا کچھ جو کرا رہا ہے لوگوں سے وہ بھی سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. سارے اعمال اللہ کی مشیت اور ہے، اللہ کی رضا اور ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی رضا. اللہ راضی بھی ہیں اپنی ہر مشیت سے، جو بھی وہ چاہتے ہیں راضی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنی رضا کو جاننے کے لیے اور ناراضگی کو بتانے کے لیے آسمان سے پھر کتابیں اتاری، اور پھر اس میں بتاتے ہیں کہ ہم کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں، کون سے عمل سے ہم راضی ہیں، کون سے عمل سے ہم ناراض ہوتے ہیں. رضا کو بتانے کے لیے اللہ نبیوں کو مبعوث کرتے ہیں، پھر نبیوں پر کتابیں اتارتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ ہم اپنی ہی مشیت سے، ہماری ہی مشیت اور چاہت سے سب ہوتا ہے کائنات میں، کس سے ہم راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں. لوگوں کو ہماری رضا اور ناراضگی کا پتہ چل جائے. تو لوگ ایک دوسرے کو خلط ملط کر دیتے ہیں، مشیت کو اور رضا کو. رضا اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے، جی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ما لہم بذالک من علم، اسی کو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ مشیت اور رضا کے فرق کو سمجھ لے. ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ مشیت اور چیز ہے، چاہت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے. انہم الا یخرصون، یہ اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں. یخرصون کے معنی ہے ڈھیلا مارتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، لگ جائے تو تیر ورنہ تکا، یہی ترجمہ ہے اس کا. انہم الا یخرصون، بس یہ ہے کہ اندازے پر یہ باتیں مار رہے ہیں. انہم الا یخرصون. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری رضا اور ہے، ہم اپنی رضا کو بتانے کے لیے، ناراضگی کو بتانے کے لیے ہی تو کتابیں اتارتے ہیں، ہر زمانے میں صحیفے اتارتے ہیں، نبیوں کو مبعوث کرتے ہیں کہ سب کچھ کائنات میں ہماری چاہت سے ہی ہو رہا ہے، ہمارے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن جاؤ بتاؤ کہ ہم کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں. ہماری رضا والی باتوں کی اتباع کرو تاکہ جو ہے بہترین جگہ تمہارے لیے ہو، اور ہماری ناراضگی والی جو باتیں ہیں کائنات میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ جہنم سے بچا سکو. فرمایا ام آتیناہم کتابا، کیا ہماری رضا کو جاننے کے لیے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب آئی تھی ان کے پاس؟ من قبلہ فہم بہ مستمسکون، اور جس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو اس کتاب کو. اس کتاب سے پہلے ہماری رضا اور ناراضگی کو بتانے کے لیے کوئی کتاب آئی تھی ان کے پاس؟ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی تھی. سب سے پہلے پیغمبر جو عربوں میں مبعوث ہوئے ہیں وہ کون تھے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے پہلی کتاب کون ہے؟ آخری کتاب بھی یہ قرآن مجید ہے، اور سورہ یاسین میں گزر چکا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو رسول بنایا اور آپ کے اوپر یہ کتاب اتارا، کس لیے؟ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جس کے آباء و اجداد کو بھی کبھی نہیں ڈرایا گیا. فہم غافلون، ایک دم غافل رہے ہیں. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، آپ ایسی قوم میں مبعوث کیے گئے ہیں جن کے آباء و اجداد کو بھی کبھی ڈرایا نہیں گیا، یعنی کبھی اس میں پیغمبر اور رسول نہیں آئے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو 3-4 ہزار کا وقفہ ہے، 3-4 ہزار سال کا، اس میں کوئی پیغمبر عربوں میں مبعوث نہیں ہوا. عربوں کی نسل چلی ہی ہے کس سے بھائی؟ اسماعیل علیہ السلام سے. وہاں جا کے ان کو آباد کیا اور وہیں سے پھر دھیرے دھیرے ان کی نسل جو ہے چلی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3-4 ہزار سال کے بعد اللہ نے مبعوث فرمایا، انہی میں پیغمبر. تو اسی کو فرمایا سورہ یاسین میں لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو بھی کبھی نہیں ڈرایا گیا. فہم غافلون، وہ ہمیشہ توحید سے اور تمام آسمانی باتوں سے غافل ہی رہے ہیں.
تو یہ پہلی اور آخری کتاب ان میں بھیجی گئی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ام آتیناہم کتابا من قبلی، کیا ان کے پاس اللہ کے رضا اور ناراضگی مشیت کے فرق کو بتانے والی کوئی کتاب ان کے پاس آئی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں، ان میں ان کو پتہ چل گیا ہو کہ اللہ کے رضا کیا ہے، اللہ فرشتوں کی عبادت سے راضی ہے، فرشتوں کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے. یہ سب باتیں اس میں تھیں کیا بھئی؟ یہ تو کتاب ہی میں بات ہوگی. اللہ اپنی باتیں کہاں بتائیں گے؟ اپنی رضا ناراضگی کی باتیں کہاں بتائیں گے؟ اپنی کتاب میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ سب باتیں کچھ نہیں ہیں. دیکھو اصل بات میں بتا رہا ہوں، جو یہ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پیغمبر وقت کی بات کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اصل جو مرض ہے وہ میں بتاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں سنو اب. نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے. کیا؟ قالو، ان سبوں نے یہ کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے کہ وہ دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہوئے ہی چلے آ رہے ہیں. یہ ہے وہ اصل وجہ جس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ آباء و اجداد، آبا پرستی. یہ پرانا مرض ہے اور آج بھی سب سے مضبوط جو مرض ہے، جو انسان کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا، اپنے جگہ سے ہیلنے نہیں دیتا، وہ یہی مرض ہے. سب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اپنے بزرگوں کے راستے سے ہم نہیں ہٹ پائیں گے، 1 انچ نہیں ہٹیں گے. قرآن سنا دیجئے، سب سنا ڈالیے، آپ حدیثیں لاکھ سنا دیجئے، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹنے والے نہیں. یہ ہے اصل مرض انسانوں کا. اور جب عہد الستو اللہ نے لیا نا، عہد الستو پوری ذریت کو نکال کر، تو وہاں اللہ نے فرمایا تھا یہ عہد الستو ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں تاکہ تم یہاں آنے کے بعد یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل کر آئے. یہ نہ کہو. اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں عذر قابل قبول ہونے والا نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا عذر ہے ہر زمانے میں. اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اصل وجہ کیا ہے. بل قالو، بل کی بات یہ ہے، قالو، ان سبوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ داداؤں کو، علی امہ، ایک طریقے پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم سب انہی کے آثار پر، طریقے پر چل کر ہی ہدایت پائیں گے. کیا سمجھتے تھے وہ؟ کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے پورکھوں اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلنے ہی میں عافیت بھی ہے اور اسی میں ہدایت بھی ہے ہمارے لیے. وہ یہ کہتے تھے. آج بھی تو یہی ہے، واقعی میں عافیت تو ہے. عافیت تو اسی میں ہے کہ جس میں آپ کے آباء و اجداد چلے، عافیت اسی میں. آپ ذرا سے بھی ہٹیں تو دیکھ لیجئے پریشانی، ہٹ کر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہمت نہیں کرتے لوگ، حق سمجھ میں آنے کے بعد بھی ہمت نہیں کرتے، سنی انسنی کر دیں، کہتے ہوگی جانے دو، زیادہ باریکی میں نہ پڑھو. کہ بھئی باریکی کیا ہے؟ یہ سب موٹی باتیں ہیں، تو اس کو کس سے تعبیر کریں گے؟ دین بہت باریک ہے، اگر باریکیوں میں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے. شیطان اس طرح انہیں گھماتا ہے. اور بات دراصل یہ ہے، مرض اصل یہ ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے آثار پر، طریقے پر، نقش قدم پر، آثار کا ترجمہ کر رہا ہوں، نقش قدم پر چل کر ہی مہتدون، ہدایت پر رہیں گے. یہ نظریہ تھا ان کا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، پیغمبر انہی کا نظریہ یہ نہیں تھا. جو آپ کے سامنے لوگ ہیں انہی کا نظریہ یہ نہیں ہے، یعنی کفار مکہ ہی کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے یہ اس نظریے پر ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر رہنے ہی میں ہدایت ہے، جیسے ان کا نظریہ ہے ویسے. وَكَذَلِكَ معنی اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، نذیر بھیجے ہیں، فی قریہ، کسی بھی قریہ میں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان کے کھاتے پیتے لوگوں نے، مترفوہا مانے جو بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، اچھے گھرانے کے لوگ تھے، جن کے پیچھے پوری قوم ہوتی، ان سبوں نے بھی یہی کہا تھا اپنے وقت کے پیغمبروں سے. کیا کہا تھا؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہوئے چلے آئے ہیں. علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور یقیناً ہم سب
کھاتے پیتے لوگ کیا کہتے تھے غریبوں کو جو ان کے پیچھے رہتے تھے؟ ہم سب انہی کے آثار پر مقتدون اقتدا کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، ہم سرے منہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے اور اپنے پرکھوں اپنے بزرگوں سے ہٹیں گے نہیں۔ ہے لوگوں، نوح علیہ السلام کی قوم بھی تو یہی کہتی تھی۔ نوح علیہ السلام کتنا سمجھائیں، وہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو 5 بزرگوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے لوگوں، ود، سواع، یغوث، یعوق، ان کو ہرگز چھوڑنا نہیں نوح کے کہنے پر، انہی کے پیچھے چلتے رہنا، انہی کی عبادت کرتے رہنا۔ تو یہ پرانا مرض ہے۔ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ آبا پرستی کا جو مرض ہے نا، یہ بہت پرانا مرض ہے، اور اللہ نے عہد الستو میں بھی خطرہ ظاہر کیا تھا، بلکہ قرآن میں 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں بیان بھی کیا ہے، یہ عذر لے کر تم آؤ گے، تمہارا جو اصل عذر ہوگا ہماری بات پر نہ آنے کا، وہ اصل عذر یہ ہوگا، تمہارے آبا و اجداد چونکہ نہیں آئے اس لیے تم نہیں آؤ گے ہماری بات پر۔ قالا، رسولوں نے یہ بھی کہا ساتھ، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، رسولوں نے ساتھ سمجھاتے ہوئے لوگوں کو یہ بھی کہا، جب انہوں نے آبا پرستی کا عذر پیش کیا تو رسولوں نے یہ بھی کہا کیا؟ اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اے لوگو یہ بتاؤ کہ اگرچہ تمہارے پاس ہم ایسا طریقہ لے کر آئے ہوں جو اہدا ہو، زیادہ درست ہو، اہدا مانے زیادہ ہدایت والا، اس کے مقابلے میں جس پر تمہارے آبا و اجداد چل کر گئے ہیں اس سے زیادہ ہدایت والا ہے، اس سے زیادہ بہتر راستہ ہے، تب بھی تم آبا پرستی ہی میں پڑے رہو گے، تب بھی نہیں چھوڑو گے؟ زیادہ درست ہے تب بھی نہیں، تو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی اگر زیادہ درست ہے ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، یہ کہنا چاہیے نا، بات تو یہی بنتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کہا؟ جھنلا کر، غصے میں آ کر یہ کہا، قالو انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم سب جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو رسول بن کر، کافرون ہم سب انکار کرتے ہیں۔ یہ بات کیسے کہہ سکتا آدمی غصے میں؟ یعنی اتنا معقول بات کہ وہ بات جو میں لے کر آیا ہوں اے لوگوں وہ زیادہ ہدایت والی ہے، زیادہ بہتر ہے، اہدا ہے۔ انا بما ارسلتم به کافرون، تو جھلا کر کیا کہا انہوں نے؟ غصے میں آ کر کیا کہا؟ جو کچھ بھی ہے تم لے کر آئے ہو رسول بن کر، تعلیمات لے کر، ہمارے آبا کے مقابلے میں ہم ایک بھی نہیں مانتے، جاؤ ہم ایک بھی نہیں مانتے۔ بھائی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، بما ارسلتم به کافرون، ہم تو اپنے آبا و اجداد اور بزرگوں کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ مطلب ہے اس کا، بالکل اس کے منکر ہیں، کافر ہیں، به کافرون۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جو ہوا پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں جو ہوا پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سبوں سے انتقام لیا ہے۔ نبیوں کے بعد پھر جب نہیں مانی تو پھر دیکھ لو صفحے کے صفحے ہم نے بتائے ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط وغیرہ وغیرہ، تفصیل سے سورہ ہود کے اندر ہم نے بیان کیا ہے۔ نبیوں کے بعد جب نہیں مانی تو فانتقمنا منہم، ہم نے ہر ایک سے انتقام لیا۔ ایک جگہ فرمایا فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے پکڑا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر ہم نے تیز و تند ہوا بھیج دی، جیسے قوم عاد پر 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوائیں چلتی رہیں، تیز طوفانی ہوا جو اٹھا اٹھا کر انہیں پٹخ دیتی تھی اور ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، اس طرح ہواؤں کو بھیجا اللہ نے۔ یہ ہے فانتقمنا منہم۔ پھر فقلنا فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذته الصیحہ، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، جبریل نے ایک چیخ مارا، سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، سب بے ہوش ہو گئے، سب پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ایسے ہم نے عذاب بھیجا ہے۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذته الصیحہ ومنہم من خسفنا به الارض، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کس کو؟ قارون کو، اس کے مال اور گھر سمیت اللہ نے کہاں دھسا دیا؟ زمین میں دھستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے غرقاب کر دیا، قوم نوح کو اور فرعون کو ہم نے کیا کر دیا؟ پانی میں ڈبو دیا۔
ہم نے ہر ایک سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھ لو کہ نبیوں کے جھٹلانے والوں کا، جھوٹ سمجھنے والوں کا انجام کیا ہوا. نبیوں کے جھٹلانے والوں کا انجام، عاقبہ، انجام کیا ہوا دیکھ لو. کہاں دیکھ لو؟ پچھلے صفحات میں، اسے قرآن میں دیکھ لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.